بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا صدق اللہ العظیم۔ رمضان شریف کا مہینہ مبارک چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادت کے اندر بہت زیادہ مصروف ہو جایا کرتے تھے، ایسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے اندر بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ عام دنوں کے اندر ایک انسان کسی کو 1 روپیہ دیں گا، اس کو 10 روپے دینے کا ثواب ملیں گا، لیکن رمضان شریف کے اندر اگر وہی بندہ 1 روپیہ کسی کو دیں گا، اللہ کریم 70 روپے دینے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سخی جنت میں جائیں گا، سخی جنت میں جائیں گا۔ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک دوسرے پر ہمدردی کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، ہم آگے بڑھ کر حصہ لگائیں اپنے غریب بھائیوں بہنوں، بیوہ یتیم بے سہارا پر۔ کتنے ایسے غریب ہیں اور کتنے ایسی بیوائیں اور کتنے ایسے یتیم ہیں جو آج بھی افطار کو محتاج ہے اور سحری کو محتاج ہیں۔ اللہ کریم سبھی کے ساتھ میں نگہبانی اور خیر و عافیت اور رحمت کے فیصلے فرمائیں۔ مومن کو سخاوت سچتی ہے اور جچتی ہے۔ بخل اور بزدلی مومن کا شیوا نہیں ہے، اور بخل کبھی مومن کے پاس آتا نہیں ہے، بلکہ سخاوت مومن کے پاس آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں فاقہ ہوا تو مزدوری کرنے چلے گئے۔ مزدوری کر آئیں، اتنی رقم ملی کہ جو خرید لی۔ جو لے کر گھر میں آئیں، جو کو پسا گیا اور ایک حصہ جو کی روٹی بنائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی فیملی دسترخوان پر بیٹھے تھے کھانے کے لیے، تو ایک مسکین غریب نے دستک دی۔ آپ نے دروازہ کھولا، ایک مسکین اور غریب کو دروازے کے سامنے کھڑا پایا، تو آپ نے فوراً وہ روٹیاں اس کو دے دی اور کہا جاؤ، ہم بھوکے رہ جائیں گے، تم اپنا پیٹ بھر لو۔ پھر جو آٹا بچا تھا اس کی روٹی اور بنوائی گئی۔ پھر دسترخوان پر آپ اور آپ کی فیملی کھانے کے لیے بیٹھیں، اسی دوران ایک یتیم نے دستک دی۔ آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں ایک یتیم ہوں اور مجھے کھانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری روٹیاں اس یتیم کے حوالے کر دی۔ جب تھوڑا آٹا بچا، آخری آٹا، پھر اس کو گوندھ کر روٹیاں بنائی گئی۔ ابھی دسترخوان پر بیٹھے تھے، پھر آواز سنائی دی، میں قیدی ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ دسترخوان پر روٹیاں رکھی تھیں وہ قیدی کو دے دیں، خود آپ اور آپ کے فیملی بھوکے رہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور آپ کے فیملی بھوکے سو گئے۔ 3 مرتبہ کھانا بنایا، 3 مرتبہ مانگنے والے دروازے پر آ گئے اور ساری روٹیاں مانگنے والوں کو دی، مسکین کو دے دی، یتیم کو دی،
اور قیدی کو دی، اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بزرگان محترم، ہمارے اندر بھی اپنے اسلاف کی مسابقت ہونا چاہیے سخاوت کے اندر۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو انسان تقسیم کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اسے اور مزید عطا فرما۔ اور جو انسان گن کر رکھتا ہے، دبا کر رکھتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ اسے بھی ہلاک کر، اس کے مال کو بھی ہلاک کر۔ رمضان شریف کا مہینہ صدقات و خیرات دینے کا مہینہ، اپنی مال کی زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ۔ لاک ڈاؤن کا دور چل رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگ پریشان حال ہیں۔ گھر گھر جا کر اپنا مال تقسیم کیجئے، اور ایسا تقسیم کیجئے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ جو کرنا ہے اللہ کریم کے واسطے کیجئے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2 بوریاں 1,80,000 درہم بھیجے۔ 2 بوریوں کے اندر 1,80,000 درہم کہ امی جان یہ آپ کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں ہیں اور اپنی خادمہ ام درہ سے کہا بھائی طباق لاؤ اور اعلان کرو جو مستحق ہیں وہ آ کر ہم سے درہم لے کر جائیں۔ ام درہ نے اعلان کی اور غریب اور غربا مدینہ پاک کے مسکین اور یتیم آتے رہیں۔ مخدومۃ المسلمین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طباق کے ذریعے مال تقسیم کرتے رہیں، یہاں تک کہ افطار کے وقت میں سارا مال تقسیم کر دیا۔ 1,80,000 درہم تقسیم کر دیے۔ افطار کے لیے بیٹھی تو خادمہ ام درہ سے کہا بھائی ہماری افطاری لاؤ، تو خادمہ ام درہ نے زیتون کا تیل اور روٹی پیش کی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اور کچھ؟ کہ امی جان 1,80,000 درہم آپ کو تحفے میں ہدیہ میں آئے تھے، آپ نے سارے تقسیم کر دیے، کاش آپ 1 درہم اپنے لیے بچا لیتی تو میں اس کا گوشت خریدتی اور خریدنے کے بعد افطار کے لیے بنواتی اور آپ کو پیش کرتی۔ مخدومۃ المسلمین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ام درہ کاش تم مجھے پہلے بتلا دیتی تو میں 1 درہم اپنے واسطے بچا لیتی۔ کیا اللہ کی محبت، کیا سخاوت! اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، اپنا چولہا بند ہونا پسند کیا، لیکن غریبوں کے چولہوں کو جلنا پسند کیا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ درہم دھو رہی تھیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہ حضرت درہم کو دھو رہی ہو۔ کہ کیوں؟ کہ آپ نے کہا جو انسان اللہ کے نام پہ دیتا ہے اس کا مال اللہ تک پہنچ جاتا ہے، میں اللہ کے نام پر درہم دینا چاہ رہی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ جو درہم دوں وہ صاف و ستھرے اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ اکبر! کیا محبت تھی اللہ کریم سے ان لوگوں کو۔ درہم کو دھو رہی ہے تاکہ کوئی میل کچیل درہم پر نہ رہیں اور یہ مال اللہ کے پاس پہنچ جائے تو صاف و ستھرا بن کے پہنچے۔ آئیے نوجوان بھائیوں، اس راستے میں آپ آگے آئیے، اپنے جیب کے پیسے، حلال پیسے آگے لائیے، تقسیم کیجیے۔ بہت اللہ کے بندے اور بندیاں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی، کوئی اللہ کا بندہ ہمیں لا کر دے۔ اگر ایسا پورے سماج کے اندر ہو جائیں کہ میں نے 10 گھر کی افطاری پہنچانا ہے، میں نے 20 گھر کی سحری پہنچانا ہے، میں نے انشاءاللہ 100 گھر میں راشن پہنچانا بغیر کسی کی اطلاع کے، صرف اللہ کو معلوم، تو انشاءاللہ پورا سماج رمضان شریف کا مہینہ خوشحال گزارے گا، بہترین گزارے گا، اور وہ غریب بہنیں اور بھائی آپ کے لیے ایسی دعا کریں گی جن کی دعا زندگی بھر آپ کے لیے سہارا بن جائیں گی، جن کی دعا زندگی بھر
آپ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں بن جائیں گی، اور جن کی دعائیں زندگی بھر آپ کے ہر قدم قدم پر کام آئیں گی۔ اللہ کریم سے دعا کرتے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔